اللہ جل شانہ کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے، پھر 2 قسمیں، پھر 3 قسمیں، پھر قسم در قسم، تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے، جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی 11 قسمیں کی ہیں۔ تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی۔ یہ کتنے گنا بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرتابی کی ہو، اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے کبھی یہ طلوع ہوا ہو، کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو۔ تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو یا مشت خاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے۔ زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے، زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دن کی قسم کی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپا لے۔ اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا۔ دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا۔ اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے، یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے، یہ جو ہے وہ درخت سے لکڑی برآمد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا۔ آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کپاس زمین سے اگی، بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لیے بچھا دی، تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا۔ ونفس وما سواہا، ہے اور قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا۔ یہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہ بھی طے کیے ہوں، کہیں نہ پڑا ہو، اسے پھر بھی پتہ ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، تو یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے، تو فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں۔ اللہ نے الہام کر دیا، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اسے پتہ ہے اچائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے، وہ اچھی تمیز رکھتا ہے، لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے، ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ 11 قسمیں کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رذائل سے بچا، جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور خسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلا کچیلا کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو شخص بدکار ہوتا ہے، جو شخص گناہگار ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے، احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا، اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ مصنوعی ہوگی، حقیقی مسرت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔
ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی. طمانیت باہر سے نہیں آتی، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا سن لو، تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. یہ دنیا میٹھی تو ہے، شر میٹھا تو ہے. حضور نے صاف فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے. اب تو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ تیرا اختیار ہے. سورہ شمس پکار کے ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کر کے کہہ رہی ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے. بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے. تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں. وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا. آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. حامی بھر لی. خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی. اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا. کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا. اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے. تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. او دی خاکے پا جیا. اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. احسن وجہن. ابو کرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا. ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اور تیسری بات فرمایا ولا الینا کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے. اللہ اکبر. اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. تو کہا ابو کرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے. سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا. مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں. 2 ابرو کوس مثال دسن، 2 ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن.
لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو کے صفا کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو کرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔